بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرات محترم، یہی جناب سیدنا صدیق اکبر کی کتاب زندگی کا عنوان ہے اور آپ کی ساری شخصیت اسی عنوان کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ حضرات محترم، جب محبت درجہ کمال پہ پہنچ جائے تو طبیعت میں اور مزاج میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ خطبہ اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ قال ارتحلنا من مکہ فاحیینا او سرینا لیلتنا و یومنا حتی ازہرنا قام قائم الظہیرۃ فرمیت ببصری هل ارى من ظل فآوى الیہ فاذا صخرۃ اتیتها فنظرت بقیۃ ظل لها فسویتہ ثم فرشت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ثم قلت له اتجع یا نبی اللہ فاتجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم انطلقت انظر ما حولی هل ارى من الطلب احدا فاذا انا براعی غنم یسوق غنمه الى الصخرة يريد منها الذي اردنا فسألته فقلت لمن انت یا غلام قال لرجل من قریش سماه فعرفته فقلت فهل في غنمك من اللبن قال نعم فقلت فهل أنت حالب اللبنا قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض درعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من اللبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على فمها خرقة فسببت على اللبن أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رديت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جوشم على فرس فقلت هذا الطلب قد لحقنا یا رسول اللہ فقال لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرات محترم، جناب سیدنا صدیق اکبر کی زندگی میں اپنا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ رنگ روپ کو دیکھا جائے، جمال کمال کو دیکھا جائے، اخلاق و آداب کو دیکھا جائے، سب کچھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا تھا۔ صدیق اکبر کی شخصیت ایک آئینہ تھی جس میں سیرت امام الانبیاء کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے سرکار کے ظاہری وصال تک جناب صدیق اکبر ہر لمحہ رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ سفر و حضر میں کبھی رسول اللہ سے جدا نہ ہوئے تھے، حتیٰ کہ تمام غزوات میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہے، یہاں تک کہ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں اس انداز میں گزاری تھی کہ تجلیات رسالت بلا شرکت و بلا واسطہ جناب صدیق اکبر کی ذات والا صفات پر منعکس ہو رہی تھی، اور رسالت کی خوشبوؤں سے جناب عتیق کا دل و دماغ مہک رہا تھا۔ انوار رسالت جناب خلیفہ بلا فصل میں اس طرح جذب ہو رہے تھے کہ صدیق سراپا رسول کا مظہر دکھائی دیتے تھے۔ تب ہی تو جب یہ محبوب و محب مدینہ پاک میں پہنچتے ہیں تو شان یہ ہوتی ہے کہ بظاہر چہرہ صدیق اکبر کا ہوتا ہے لیکن جمال خدا کے رسول کا دکھائی دیتا ہے۔ بظاہر قد و قامت صدیق اکبر کی ہوتی ہے لیکن چال چلن خدا کے رسول کا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے رسول اللہ اپنے ساتھ کوئی آئینہ لے کر آگے ہو۔ یوں تو تمام صحابہ سرکار پر جان قربان کرنے والے تھے، لیکن عاشق اکبر کی اس جانثاری کی ایک الگ داستان ہے جو تاریخ محبت میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے میرے امام قاطع رافضیت، خارجیت و ناسبیت و قادیانیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی و محدث ہندی آپ فرماتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ اور اسی نقشے کو سامنے رکھ کر لاہور کا کلندر کہتا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، ارے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔